مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں اور زبانوں کی غلاظت کا جواب آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ ایسے لوگ تربیت سے محروم ہوتے ہیں، ان کو بس پالا گیا ہوتا ہے۔ ہر انسان کے رویے میں ایک پیغام چھپا ہوتا ہے، وہ پیغام وقت کے ساتھ اگر سن لیا جائے تو انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالی ہمیں کسی کا اصلی رنگ دکھاتا ہے اور ہم بار بار حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ انسان پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات ایسی چیزیں ہیں جو ہر جذبہ اور ہر رشتہ بدل دیتی ہیں۔ جب اللہ تعالی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے اور نہ برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر نہ اس سے نفرت ہوتی ہے اور نہ ہی اس سے محبت رہتی ہے۔ جو چیز تمہارے لیے بہتر نہیں، وہ کعبے کے سامنے سجدوں میں گر کر رونے سے بھی نہیں دے گا۔ وہ القادر ہے، بدترین کو بہترین بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ میں اپنا ہر غم اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے رب کے پاس ہے۔ مضبوط سے مضبوط انسان کے پاس بھی دل ایک ہی ہوتا ہے، درد اسے بھی ہوتا ہے، زخم اس کے بھی ہوتے ہیں۔ مضبوط انسان بھی ایک انسان ہوتا ہے، اور انسانوں کے غم جلدی کہاں ختم ہوتے ہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور تمہارا دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، تمہارا رب تمہیں تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کیا کریں، کیا معلوم کہ کل کو زمانہ تمہارے ساتھ کیا کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ تین چیزوں کا کبھی بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے: آپ کی آمدنی، آپ کا اگلا قدم، اور میاں بیوی کی باتیں۔ جس دن تمہیں قرآن پاک سمجھ میں آ گیا، اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ ہی کوئی فرقہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، بس صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ جو تمہیں ملا ہے وہ تمہاری تقدیر ہے، اور جو تمہیں نہیں ملا وہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ غریب اور کمزور کے سامنے آپ کا لہجہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے ہیں۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ زندگی میں ہمیشہ خوش رہا کریں،
کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت خود تم کو مانگے، اور سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ لوگوں کو ہر وقت اپنے اعمال کی وضاحتیں نہیں دیا کریں، وہ پوچھیں تب بھی نہیں۔ ہاں یا نہ میں جواب دینا سیکھو، نہیں تو لوگ تمہیں اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہمیشہ بچا کرو، کیونکہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ سب سے اچھا جو میں نے خود کے ساتھ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو بتانا بند کر دیا ہے کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ آزمائش اللہ تعالیٰ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا، بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ تم جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ تم سے دور ہو جائے گی۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے اپنے پاس ہوتا ہے۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، تو پھر اکڑ کیسی؟ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا، مگر بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ جس مال کو جمع کرنے میں تم نے عمر لگا دی اسے اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی اجازت نہیں۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہو۔ دنیا میں صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں جن پر قسمت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ پہلا وہ جسے وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ اگر صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو لوگ محنت اپنے اللہ تعالی سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنے تنہا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس دکھ بانٹنے کے لیے اپنی ذات تک موجود نہیں ہوتی۔ زندگی کے کچھ فیصلے بڑے سخت ہوا کرتے ہیں، جانے والے خود تو خاموشی سے چلے جاتے ہیں،
मगर उनकी जुदाई का तीर जिसको लगता है उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बेरंग और बेजायका जरूर हो जाती है। ये तमाम मालूमात इंटरनेट से ली गई हैं। हम इन मालूमात के दुरुस्त या जायज होने की तस्दीक नहीं करते। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।